امیر لوگ جو اس گینگ کا حصہ ہیں، جو میں نے گینگ پہلے بتایا، وہ سب کہتے ہیں اسٹے اسٹرانگ عاصمہ شیرازی صاحبہ، یہ حکومت کو کیوں نشانہ نہیں بناتے، یہ مجھے اور آپ کو ہی کیوں نشانہ بنا رہے ہیں؟ فیاض حمید کو سزا ہوئی، انہوں نے کہا اچھا عمران خان کو بھی سزا ہوگی، یہ ووٹوں سے جیت کے نہیں آئی ہوئی، زبردستی انہوں نے قبضہ کیا ہوا، یہ پرائم منسٹر جو ہے پاکستان کا اصل پرائم منسٹر نہیں ہے۔ یار دیکھو ٹھیک ہے ظلم کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن سڑکیں تو بنا رہے ہیں، انسانی حقوق مانگے، شخصی آزادی مانگے، بعد میں کہتے ہیں چل یار چھوڑ۔ عمران خان کہتا ہے کہ پاکستانیوں سے زیادہ عقل مند اور بہادر قوم کوئی نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں، میں بھی عمران ہوں، میں کہتا ہوں کہ پاکستانیوں سے زیادہ بے وقوف قوم کوئی نہیں ہے، سمیت میرے سر، ہم سب بے وقوفوں کے ایک ایسا مجمع ہے جس کو جہاں مرضی ہانک کے لے جاؤ۔ ریزنز بہت زبردست ہیں، میں ایسے بات نہیں کر رہا، عمران خان پولیٹیکل لیڈر ہے، آپ کو خوش کرنے کے لیے ایسی باتیں کرتا ہے، میں پولیٹیکل لیڈر نہیں ہوں، میں سچ بتاؤں گا آپ کو کہ آپ اور میں بے وقوف کیوں ایز اے قوم۔ ریزن بڑی سمپل ہے سر، کیونکہ جس کا دل کرتا ہے اٹھ کے ہمیں بے وقوف بنا دیتا ہے۔ چلے ون بائی ون چلتے ہیں، ہر شعبے سے بندے اٹھا لیتے ہیں جو مجھے اور آپ کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ سب سے پہلے صحافی اٹھا لیتے ہیں، پہلی ایگزامپل جاوید چودھری کی لے لیتے ہیں۔ جاوید چودھری کا کالم پڑھتے ہوئے کون کون بندہ بڑا ہوا ہے، نیچے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں، لازمی مینشن کریں۔ اچھا سب سے پہلے ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک چینل جو ہے یہ لازمی سر سبسکرائب اور فالو کر لیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہا کریں۔ اچھا واپس ٹاپک کی طرف آتے ہیں، آپ کو کیسے مینوپولیٹ کیا جاتا ہے، آپ جب سمجھیں گے تو آپ کے بھی طوطے اڑ جائیں گے کہ یار یہ ہمیں اس طرح بے وقوف بنا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں سب سے پہلے جرنلزم کی ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ جرنلسٹ آپ کو کیسے بے وقوف بنا رہے ہیں، کیسے مینوپولیٹ کر رہے ہیں۔ جاوید چودھری صاحب کی ایگزامپل لے لیں، جاوید چودھری صاحب کی کتابیں پڑھتے اور کالم پڑھتے آپ اور میں سب بڑے ہوئے ہیں۔ آج کل کی جین زی جنریشن کو شاید نہ پتہ ہو، یا شاید پتہ بھی ہو، وہ بھی جاوید چودھری صاحب کے کالم پڑھتے ہوئے ہی بڑے ہوئے ہوں گے، شاید کتابیں نہ انہوں نے پڑھی لیکن کالم لازمی پڑھے ہوں گے۔ جاوید چودھری صاحب نے اخبار سے لکھنا شروع کیا، لوگوں کو پسند آیا، وہ ٹی وی پہ آ گئے، لوگوں نے ٹی وی پہ پسند کیا تو سر انہوں نے یوٹیوب اور فیس بک پہ اپنے چینلز بنا لیے، لوگوں نے وہاں پہ انہیں پسند کرنا شروع کیا تو ایز اے انفلوئنسر اور ایز اے ماحول کو چینج کرنے والا، معاشرے کو چینج کرنے والا ایک سر بہت بڑا موٹیویشنل اسپیکر بن کے سامنے آئے۔ یونیورسٹیز کے اندر، باہر کے ملکوں میں بھی جا کے سر اسپیچز دیتے رہے اور لوگوں کو موٹیویٹ کرتے رہے، اپنا بزنس کرو، آپ کو انقلاب کی ضرورت ہے، آپ کو معاشروں کو بدلنے کی ضرورت ہے، ڈکٹیٹرشپ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، غلط کو غلط کہو، صحیح کو صحیح کہو۔ لوگوں نے سر ہزاروں کروڑوں کی تعداد میں ان کو دیکھنا شروع کر دیا، ان کا کاروبار، نوکری، چینل، ہر چیز اوپر جانے لگ گیا۔ سر پھر بدقسمتی سے 2021 اور 22 آ گیا، عمران خان کی گورنمنٹ ختم ہوئی، ساری عوام جو ان کو فالو کرتی تھی ان کی طرف دیکھنے لگ گئی کہ اب ہمیں جاوید چودھری صاحب راہ ضرور دکھائیں گے کہ انقلاب کس طرح لے کے آنا ہے، اپنے اخباروں کے ذریعے، اپنے کالم کے ذریعے، اپنے چینل کے ذریعے۔ سر وہاں جاوید چودھری صاحب سامنے ٹی وی پہ آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کو کسی انقلاب کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگوں کو کسی چینج کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے بالکل ٹھیک ہو رہا ہے، اپنی آنکھیں اور منہ کان بند کر لو۔ سر لوگوں نے دیکھا کہ یہ کیا ہوا ہے، آج تک ہم جس کو انقلابی سمجھتے رہے ہیں وہ یہ کیا نکل آیا ہے۔ سر عوام نے اس کو گالیاں دینا شروع کر دی، عوام نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ جاوید چودھری صاحب نے کہا دیکھا پی ٹی آئی کے ٹرول جا کے مجھے ٹرول کرنے لگ گئے ہیں، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ان کو تو میں رستہ کوئی اور دکھاتا رہا ہوں آج تک، اب میں دوسرے رستے پہ چل پڑا ہوں، یہ میرے پیچھے نہیں آ رہے۔ سر آپ یہ لوگوں کو کیوں نہیں بتایا آپ نے کہ یہ رستہ آپ کو فائدہ دیتا ہے، آپ کی پولیٹیکل ایفیلیشن نون لیگ کے ساتھ ہے، آپ کو اپنی نوکری بچانے کے لیے انقلابی نہیں بننا تھا، کیونکہ جتنے انقلابی تھے سب کو بھگا دیا گیا تھا ملک سے، آپ انقلابی نہیں بن سکتے تھے، نہ یوٹیوب چینل پہ نہ ہی کہیں اور، اس لیے آپ نے اپنی پروڈکٹس نکال لی، لوگوں نے آپ کو حکیم جاوید بھی کہنا شروع کر دیا۔ سر یہ دیکھیں نا وہ چیزیں ہیں جہاں سے آپ نے عوام کو مینوپولیٹ کرنا شروع کیا۔ اب جب عوام آپ کے خلاف کھڑی ہوئی، آپ کے نام رکھنے شروع کیے، آپ کو انہوں نے ٹرول کرنا شروع کیا، آپ سے سوال کرنا شروع کیے، تو آپ نے کیا کہا کہ یہ سب پی ٹی آئی نے میرے پیچھے لگا دیے ہیں، لگڑ بگے ہیں پی ٹی آئی کے اور یہ معاشرے کو گندا کر رہے ہیں، آئیں امیر لوگوں آؤ، بڑے صحافیوں میرا ساتھ دو، ہم ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ اور سب ان سب نے آپس میں ایک گینگ بنا لیا، اب ایک دوسرے کو یہ میسج کرتے ہیں اسٹے اسٹرانگ جاوید چودھری صاحب۔ سر کس کے خلاف اسٹے اسٹرانگ؟ جب یہی کروڑوں کی تعداد میں آپ کو دیکھ کے فالو کر رہے تھے اس ٹائم اسٹے اسٹرانگ کی کوئی بات نہیں تھی، اب انہوں نے سوال پوچھنا شروع کر دیا تو اسٹے اسٹرانگ۔ دوسرے نمبر پہ آپ عاصمہ شیرازی صاحبہ کو دیکھ لیں، آج کل اسٹے اسٹرانگ عاصمہ شیرازی کی تحریک سوشل میڈیا پہ امیر لوگوں نے، ایلیٹ کلاس نے چلائی ہوئی ہے۔ غریب سر مرتا مر جائے، پیٹرول ڈلوانے کے پیسے نہیں ہیں، بجلی کا بل دینے کے پیسے نہیں ہیں، لیکن اسٹے اسٹرانگ عاصمہ شیرازی صاحبہ۔ عاصمہ شیرازی صاحبہ کو سر سب سنتے ہیں، وہ عمران خان صاحب سے اوبسیسڈ ہیں۔ آپ دیکھیں فیاض حمید کو سزا ہوئی، انہوں نے کہا اچھا عمران خان کو بھی سزا ہوگی۔ سر مشرق میں ہوا چل رہی ہو، پوچھتے ہیں مغرب میں یہ عمران خان تو نہیں بیٹھ کے پھوکے مار رہا، وہ اتنی عمران خان سے اوبسیسڈ ہیں۔ اب سر جب پی ٹی آئی کے لوگوں نے اور عوام نے ان سے سوال کرنا شروع کیا کہ عاصمہ شیرازی صاحبہ اب آپ اتوار بازار نہیں جاتی جہاں عمران خان کے دور میں عمران خان کو لوگ گالیاں دے رہے تھے، اب آٹا مہنگا آپ کو نہیں لگتا، اب چینی آپ کو مہنگی نہیں لگ رہی، 200 پہ پہنچ گئی ہے، اب سر بجلی کا یونٹ 60-70 روپے کا آپ کو مہنگا نہیں لگ رہا، پیٹرول 250 روپے کا مہنگا نہیں لگ رہا، 280-85 کا ڈالر مہنگا نہیں لگ رہا، تو سر وہ پتہ کیا کہتی ہیں کہ عورت کارڈ نکال کے ہاتھ میں پکڑ لیتی
کہتی ہیں کہ میں عورت ہوں, دیکھیں مجھے جو ہے عورت کامیاب ہو گئی ہے تو معاشرے کے مردوں سے دیکھا نہیں جا رہا, پی ٹی آئی کے ٹرول سے دیکھا نہیں جا رہا, یہ عورت ہوں, میں کمزور ہوں, اس لیے مجھے ٹرول کر رہے ہیں. لائک سیریسلی. اور سر امیر لوگ جو اس گینگ کا حصہ ہیں, جو میں نے گینگ پہلے بتایا, وہ سب کہتے ہیں اسٹے اسٹرانگ آسما شیرازی صاحبہ, لیکن سر یہ سب سے اسٹرانگ والے ہمیں کیوں نہیں بتاتے کہ پیٹرول مہنگا ہے, تم لوگ سے برا ہو رہا ہے, یہ حکومت کو کیوں نشانہ نہیں بناتے, یہ مجھے اور آپ کو کیوں نشانہ بنا رہے ہیں؟ کیونکہ سر ان کے جو بینیفٹس ہیں وہ سارے گورنمنٹ اور سرکار کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, میرے اور آپ کے ساتھ ان کا کچھ بھی نہیں جڑا ہوا. حالانکہ ویوز انہوں نے ہم سے ہی لینے ہیں, ہماری وجہ سے ان کو نوکریاں ملتی ہیں, لیکن پھر بھی سر یہ جوتے بھی ہمیں ہی مارتے ہیں, پھر یہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ہم سے ایک دوسرے کو بچاؤ بھی. مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہم بے وقوف ہیں یا یہ بے وقوف ہیں. وہ تیسرے انٹلیکچوئل دیکھ لیں, مشرف زیدی صاحب, سر کچھ عرصہ پہلے تک آپ ان کے ٹویٹ کی میں نیچے لگا رہا ہوں ویڈیو کے اندر, آپ دیکھیں وہ اس گورنمنٹ کو لیجیٹیمیٹ قرار ہی نہیں دے رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ فیک گورنمنٹ ہے, یہ ووٹوں سے جیت کے نہیں آئی ہوئی, زبردستی انہوں نے قبضہ کیا ہوا, یہ پرائم منسٹر جو ہے پاکستان کا اصل پرائم منسٹر نہیں ہے. پھر سر تلوں میں تیل تب نہ رہا جب ایک دن اٹھ کے گورنمنٹ کے نمائندے نے فون کیا کہ آج کے بعد انٹرنیشنل لیول پہ آپ ہمیں جو ہے وہ بچائیں گے, انٹرنیشنل میڈیا پہ اپنی فر انگلش جا کے بولیں گے اور ان کو لوگوں کو بتائیں گے, مینوپولیٹ کرنے کی کوشش کریں گے انٹرنیشنل لوگوں کو بھی اور میڈیا کو بھی, جیسے ہم پاکستان میں کر رہے ہیں اور کروا رہے ہیں. انہوں نے کہا اچھا پیسے ملیں گے, انہوں نے کہا اوبیسلی تنخواہ تو ملے گی. سر جیسے ہی وہ تنخواہ پہ گورنمنٹ کی آتے گئے, نوٹیفیکیشن نکلتا گیا, اسکائی نیوز پہ جا کے انہوں نے بتایا کون عمران خان, کیسی انسانی حقوق کی جو ہے وہ خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, کچھ بھی نہیں ہو رہا, ملاقاتیں کرائی جا رہی ہیں, عمران خان ککڑ کھا رہا ہے بیٹھ کے, سب کچھ پاکستان میں ٹھیک چل رہا ہے. آپ یہاں بیٹھ کے پروپوگنڈا نہ کریں, پاکستان کی عوام بہت خوش ہے, لیکن یہ سب کچھ وہ فر انگلش میں بولتے ہوئے کر رہے تھے. اور سر مشرف زیدی صاحب پاکستان کے ٹاپ انٹلیکچوئلز میں آتے تھے. اور سر آپ دیکھیں ان سب چیزوں کو گورنمنٹ یہ رجیم یوز کر رہی ہے کہ مجھے اور آپ کو مینوپولیٹ کیا جا سکے. لیکن سر دیکھیں آپ اور میں کیوں ان سے مینوپولیٹ ہو رہے ہیں؟ آپ نے ایک دفعہ بھی جا کے جاوید چودھری کو, آسما شیرازی کو, مشرف زیدی کو بلاک کیا ہے؟ نہیں کیا تو 200-400 لوگوں نے کیا ہے, ملینز میں ان کی فالوئنگ ہے. میں اور آپ ہی ہیں نا جو ملینز میں ان کو فالو کر رہے ہیں, کیوں ہم ان کو بلاک نہیں کرتے, کیوں ان سے جان نہیں چھڑا لیتے؟ نہ ان کو ٹرول کرنا پڑے گا ہمیں, نہ ان کے خلاف ہم کو محاذ کھولنا پڑے گا, کوئی سنے گا ہی نہیں انہیں. لیکن سر آپ لوگ چسکے لینے جاتے ہیں, مینوپولیٹ ہونے جاتے ہیں. دوسری طرف آپ سیاستدان دیکھ لیں وہ کس طرح مینوپولیٹ کرتے ہیں. کوئی بھی حکومتی عہدیدار سر آتا ہے بیٹھ کے آپ کو بتاتا ہے کہ ہم نے 6 پل پنڈی کے اندر بنانا شروع کر دیے ہیں, ہم نے موٹر وے کو چوڑا کرنا شروع کر دیا ہے, ہم نے نئی نہریں نکالنا شروع کر دی ہیں. سر وہ کر کے چلے جاتے ہیں. میں اور آپ 10-15 لوگ جو سن رہے ہوتے ہیں, 2 بندے اندر میں بیٹھ کے پتہ کیا کہتے ہیں, یار دیکھو ٹھیک ہے ظلم کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن سڑکیں تو بنا رہے ہیں, پنڈی کا یار دیکھو سگنل فری تو کر دیا ہے. سر ساری باتیں ٹھیک ہیں, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے اس پریزن وین میں آپ کو بٹھا کے انہی پلوں کے اوپر سے گزار کے ڈیلا جیل میں بند کر دیا جائے تو آپ کو قبول ہوگا؟ سر انسانی حقوق سب سے اوپر ہے, مینوپولیٹ مت ہوں, انسانی حقوق مانگیں, شخصی آزادی مانگیں. جب شخصی آزادی مانگیں گے پتہ کیا ہوگا, آپ کو مینوپولیشن کی ضرورت نہیں پڑے گی, ایک سسٹم ہوگا. ایک سسٹم کیسے آئے گا, آپ ووٹ ڈالیں گے, جس کو ڈالیں گے اس کو ووٹ نکلے گا, وہ جب جیت کے آئے گا تو ایک سسٹم کریٹ کرے گا ہر صوبے میں, وفاق کے اندر. ایک عدلیہ ہوگی, ایک سر میڈیا ہوگا, ایک آپ ہوں گے, ایک سرکار ہوگی, ایک پورا سسٹم ہوگا. وہ سسٹم آپ کو سڑکیں بھی بنا کے دے گا, انسانی حقوق بھی دے گا, آپ اپنی مرضی سے پوری دنیا میں جا بھی سکیں گے, آ بھی سکیں گے, سڑکیں بھی ملیں گی, صحت بھی ملے گی, سب ملے گا. صرف سڑکوں پہ مینوپولیٹ ہونا نہیں پڑے گا, آپ نے بات سمجھنی ہے. مینوپولیٹ کیا جا رہا ہے آپ کو, آپ کے دماغوں کو پولوٹیڈ کیا جا رہا ہے کہ کوئی بات نہیں, انہیں پتہ ہے کہ سر آج نہیں کل یہ انسان ہار جائیں گے, کیونکہ ہم تو ہارنے والے نہیں, ہم تو بینیفیشل ہیں. جب پاکستانی قوم ہار جائے گی تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم ہار گئے ہیں, لیکن ہمیں سوچنا یہ ہے کہ اب سب سے زیادہ جو ہے پلس کون ہے. پلس سسٹم گورنمنٹ چل رہی ہے, کم از کم انہوں نے سڑکیں تو بنائی ہیں, روڈز تو بنائے ہیں. چھوڑے شخصی آزادی, ہمارے ملک میں 77 سال سے یہی ہوتا ہے اور یہی ہوتا آئے گا. آپ دیکھیں جب بھی بات کی جاتی ہے لیڈ سے کہ سر آپ لوگ انصاف کیوں نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں اچھا پچھلی گورنمنٹ نے بھی نہیں کیا تھا. پچھلی گورنمنٹ کا بندہ کہتا ہے اچھا چلیں ٹھیک ہے آپ 77 سے سٹارٹ کریں, اگلا کہتا ہے 1947 سے شروع کریں, بعد میں کہتا ہے چل یار چھوڑ. اب آپ کو سمجھ آئیے سر, اس طرح آپ کو اور یہ مجھے مینوپولیٹ کرتا ہے میڈیا اور گورنمنٹ مل کے. اب سر دیکھیں انٹرنیشنل محاذ بھی نے سنبھال لیا ہے. دوسری اپنی بات یاد رکھنی ہے کہ میڈیا اور یہ جو گورنمنٹ ہے ان کا آپس میں سر نیکسس ہوتا ہے. ہمیشہ کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے ان کا آپس میں نیکسس ہوتا ہے, اور نیکسس سے آپ کو مینوپولیٹ کیا جاتا ہے. اب دیکھیں آپ اگر آپ کو ہر چیز سمجھ لگ جائے, آپ کھڑے ہو کے یار مجھے سڑک تو چاہیے, لیکن اس سے پہلے مجھے اپنے ووٹ کا حق چاہیے, مجھے صحت چاہیے, مجھے انصاف چاہیے, مجھے میری مرضی کی ترامیم چاہیے آئین کے اندر, کیونکہ میں ریاست ہوں, میں عوام ہوں, میں اسٹیٹ ہوں, میں ملک ہوں, سب کچھ تو میں ہوں, میری مرضی سے گورنمنٹ بننی چاہیے. تو آپ جب یہ سوال کریں گے تو سر سب بدل جائے گا, ایک سسٹم ڈیولپ ہو جائے گا. لیکن سر یہ آپ کو مینوپولیٹ کرتے رہیں گے, آپ مینوپولیٹ ہوتے رہیں گے, کیونکہ سر ہمیں اس چیز کا مزہ آتا ہے.